حمد و صلات کے بعد محترم بزرگوں دوستو، کل کے درس میں اس کا مکمل بیان ہوا کہ جب جنگ احد کے بعد ابو سفیان نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اگلے سال بدر صغریٰ پر ہم ملیں گے آپس میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ۔ جب اگلا سال آیا، ابو سفیان کمزور تھا، اس کے اونٹ کمزور تھے، تو اس نے نہ لڑنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے ایک ایجنٹ کے طور پر نعیم ابن مسعود اشجعی کو یہ پیغام دیا کہ تم مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ انہوں نے تمہارے خلاف بڑا لشکر اکٹھا کیا ہے، لہذا تم ان سے ڈرو اور ان کے ساتھ مت لڑو۔ جب نبی پاک علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا، سرکار کے غلاموں تک یہ پیغام پہنچا، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ اس پیغام نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا کہ اتنا سارا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے، بدر صغریٰ کے مقام پہ پہنچے مسلمان، وہاں پہ کوئی کافر نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہاں پہ میلے میں نفع بھی عطا فرمایا، انہوں نے تجارتیں کی، نفع عطا فرمایا، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اللہ رب العالمین کی رضا عطا، اپنی رضا عطا فرمائی۔ یہ سارا کچھ اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جنہوں نے کہا لوگوں کو کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور مسلمان بولے اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو وہ مسلمان وہاں جہاد میں پہنچے، بدر صغریٰ کے مقام پر پہنچے، پھر وہاں سے جب واپس آئے تو اللہ کی نعمت اور فضل لے کر آئے۔ لم یمسسہم سوء، اس حالت میں آئے کہ انہیں کسی تکلیف نے نہیں چھوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ کافروں کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ ڈرتے خود ہیں، لڑنے کی طاقت خود نہیں ہوتی، لیکن مسلمانوں کے درمیان اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلاتے ہیں کہ کفار بڑے طاقتور ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، لہذا اے مسلمانوں تم ہم سے ڈرو۔ آج کل بھی یہی حال ہے، ہمارے حکمران کافروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایسی کوئی بات نہ کرنا، امریکہ بڑا پاور والا ہے، برطانیہ بڑا پاور والا ہے، فرانس بڑا پاور والا ہے۔ جب آسیہ ملعونہ کو آزاد کر رہے تھے تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کو آزاد نہ کیا، 295 پہ ہم نے ترمیم نہ کی تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپ ناراض ہو جائے گا، برطانیہ ناراض ہو جائے گا، فرانس ناراض ہو جائے گا، پھر ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ ڈراوا یہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں ابھی حال ہی میں تحریک لبیک کے دور میں صرف لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ مسلمان کے پاس کون سا اسلحہ تھا، ہمارے مسلمانوں کے پاس کون سا اسلحہ تھا، کون سی قوت تھی، کون سی بظاہر طاقت تھی؟ سارا میڈیا ان کے خلاف، سارے حکمران ان کے خلاف، سارے لبرل ان کے خلاف، اپنے پرانوں میں ان کے خلاف، لیکن ایک لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، امریکہ کی ٹانگیں وہاں سے ہل جاتی تھیں۔ وہ کہتا تھا یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ نعرہ لگا کر میدان میں آ جاتے ہیں، نہ مرنے سے ڈرتے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں، ہم ان کے اوپر جو ہے نا شیلنگ بھی کر دیتے ہیں اور یہ ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانی، کہ کافر اسلام کی پاور سے ڈرتا ہے تو پھر وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خوف و ہراس پھیلاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور جب کبھی ایسی کوئی بات کافروں کی طرف سے آئے کہ کافر تمہارے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے، ہمارے پاس پاور اللہ کی ہے،
اللہ کی ذات پہ ہمیں بھروسہ ہے، بھلے ہمارے پاس ظاہری کوئی قوت طاقت نہیں ہے۔ کیا نہیں کل آپ نے کل پرسوں کے درس میں سنا کہ جنگ احد کے بعد حمراء الاسد کے مقام پر حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ وہ لوگ چلیں گے جو کل جنگ میں شریک تھے، تو صحابہ کرام کٹے جسم کے ساتھ، پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی، بعض لوگوں نے ایک دوسرے کو اٹھا کے چل رہے تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ کوئی ان سے پوچھے بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تو یہی جواب ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان کو اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، اسلحے پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اسلحہ ہونا چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہاں صحابہ کرام نے کٹے جسموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں چل پڑے۔ تو یہ مسلمان کے لیے پیغام ہے، اب تمہاری قوت طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب آزمائش آئی، کافروں کا پتہ چلا کہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مصیبت، یہ آزمائش ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا جب بندہ گھر سے جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل بھی یہ بات بولی کہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، یہ پیغام، یہ قرآن پاک، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور دوسری بات، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ فرماتا ہے یہ شیطان ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ کس نے ڈرایا تھا؟ نعیم ابن مسعود اشجعی نے، رب نے اس کو اس وقت شیطان فرمایا۔ میں ایک مسئلہ بھی یہاں پہ بتا دیتا ہوں، جب کوئی کافروں کی ایجنٹی کرے، کافروں سے ڈرائے، کافروں کی پاور کو بیان کرے، مسلمانوں کو کمزور کرے، تو ایسا بندہ شیطان ہوتا ہے، شیطانی انسان۔ انما ذالک، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطانی کام کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں۔ کفار اور منافقین شیطان کے دوست ہیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، وخافون، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ مسلمان تو پہلے ہی اللہ سے ڈرتے تھے، مسلمان پہلے ہی اللہ سے ڈرتے تھے، اور تاکید کی گئی کہ اللہ رب العالمین کی جو تم ڈرتے ہو اسی ڈرنے پر برقرار رہو۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، یہاں پہ میں نے کل بھی یہ مسئلہ بیان کیا، آج پھر یہ بیان کر رہا ہوں کہ خطاب جو کیا جاتا ہے وہ حالات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نعیم ابن مسعود اشجعی اس وقت شیطانی کام کر رہے تھے تو رب نے شیطان کہا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام جو پہلے حالت کفر میں تھے، اسلام کے خلاف جنگیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کے سارے وہ عمل معاف کر دیے۔ اب کوئی ان کی حالت کفر کی بات کو لے کر ان پہ طعنہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو بے ادب ہوگا، گستاخ ہوگا، صحابہ کرام کا گستاخ ہوگا۔ یہ جو کچھ قرآن پاک میں آیا یہ ہم کو بیان کرنا پڑتا ہے، یہ حالات کے مطابق ہے، یہ اس وقت کے حالات کے مطابق ان کو کہا گیا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے، ان پر کسی قسم کا طعنہ کرنا کہ یہ حالت کفر میں ایسے کرتے تھے، حالت کفر میں ایسے کرتے تھے، حالت کفر کی کوئی بات نہیں گنی جائے گی۔ اسلام ہر برے عمل کو گرا دیتا ہے، کفر سے بڑھ کر کوئی برا عمل نہیں ہے۔ جب کفر ختم ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔